السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو، ہمارے سبھی دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کا تہوار جب بھی آتا ہے اور ہمارے یہاں پروگرامز ہوتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو روٹین میں ملک کی بڑی ہی کمپلیکیٹڈ سیاست ہے اس پر بات چیت کرتے ہیں، اور بڑے ہی سخت کچھ بڑے حساس قسم کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، کچھ بڑی دل دہلا دینے والی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جو روٹین میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو عید کا دن ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ان باتوں کو سائڈ پہ رکھ کے کوئی اچھی مزے کی لائٹ گپ شپ کی جائے اپنے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم روٹین میں انٹریکٹ کرتے ہیں انہی سیریس ایشوز کے اوپر. ظاہر ہے ان کی پرسنالٹی کا ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے، وہ پہلو آپ لوگوں کے سامنے لے کے آیا جائے. گپ شپ ان کے ساتھ جب ہم کرتے ہیں تو وہ جو پہلو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بھی نکل کر آتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ان کی پرسنالٹیز کے بارے میں اور بھی ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بھی جاننے کے لیے ملتی ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو عید کے پروگرامز ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے اس لیے بہت اچھے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی روٹینز میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، ان سے ہمیں ویسے ملنے کا وقت نہیں ملتا. لیکن ان شوز کے ذریعے پھر ہماری بھی ایک بڑی اچھی سی ملاقات ہو جاتی ہے اور پراپر طریقے سے فیل ہوتا ہے کہ عید ہے. تو آج بھی میری عید ہے کیونکہ میرے ساتھ میری دو تو خیر خاص طور پہ ایسی پرانی فرینڈز ہیں جو بہت عرصے بعد مجھے ملی ہیں، اور بڑا مزہ آیا ان سے بھی سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے بھی گپ شپ کر کے، اور آئی ایم شیور کہ یہاں بھی بہت مزہ آنے والا ہے. اور ایک ایسی ہے جن کو ہم کبھی کبھی پکڑ لیتے ہیں لیکن پھر بھی آج لائک آئی سیڈ کہ ان سے اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے. تو میں پہلے تعارف کروا دوں پھر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما آمنہ شیخ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم آمنہ. بہت بہت عید مبارک. آپ وہ ہیں جن کو میں کبھی کبھی پکڑ لیتی ہوں، اکثر پکڑ لیتی ہوں. میں بتا دوں نا ساتھ سے پھر آگے آگے بتاؤں گی کون کتنی دیر کے بعد آتا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا پلیزر از آل مائن. ان کے ساتھ تشریف رکھی میری بہت پیاری دوست ہیں، تھوڑے دن پہلے ملی تھی ویسے مجھے، لیکن وہ بھی بہت دنوں بعد ملی تھی اور بات چیت نہیں ہوئی تھی. آسمہ اقبال نے جوائن کیا، سینئر جرنلسٹ اینکر پرسن ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. عید مبارک تمام دیکھنے والوں کو اور خاص طور پہ آپ کو. نہیں تھینک یو سو مچ. آپ سے ملاقات کا گیپ جو ہے نا وہ میں کم کرتی جا رہی ہوں کیونکہ جو آگے بیٹھی ہیں ان سے تو میں نے بھی کیلکولیٹ کیا ہم پتہ نہیں کوئی 8 سال بعد ملے. یس. تو اینکر پرسن ہے، سینئر جرنلسٹ ہے، میری بہت پیاری اور بہت پرانی دوست ہے. ہم نے ایک ہی پلیٹ فارم سے اپنے کریئر کا آغاز بھی کیا تھا. بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے. ڈاکٹر فضا اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ. تھینک یو جی. فضا آپ کا آپ کے وقت بہت عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. اینڈ لائک آئی سیڈ کہ ہم کتنے سالوں بعد ملے اور اتنے سال بعد ملنے کے بعد ایگزیکٹلی یشمنا ویسی ہیں جیسی پہلے. نہیں خیر ویسی تو ویٹ پٹ آن کیا. ہاں میں یہ کہنے لگی تھی اتنا ویٹ پٹ آن کر لیا میں نے. ویٹ پٹ آن کیا میرے خیال سے 8 سال بعد. نا اتنا نہ کرے جنرosity نہ کرے لیکن پھر بھی ہم کو 7-8 سال بعد مل رہے ہیں میرا خیال ہے. اچھا لیکن جن کے ساتھ آپ کا اچھا ٹائم گزرتا ہے تو ان کو آپ کافی دیر بعد ملے تو آپ کو کوالٹی آف ٹائم یاد ہے. فیل نہیں ہو رہا ہے گپ شپ لگا کے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں لگا کہ کوئی گیپ تھا. ایگزیکٹلی ایسے. تو فضا کیسی گزرتی ہے آپ کی عید، کیا کرتی ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے عید جو ہوتی ہے وہ بچپن کی عید ہوتی ہے، جیسے آپ کے بچوں کی عید ہوتی ہوگی اور وہ چوڑیاں، مہندی، رات کو ڈریس بار بار ایکسائٹیڈ ہو کے اٹھ کے دیکھتے ہیں اور ساری رات یہ سوچتے رہتے صبح اٹھ کے پہننے ہوگی. اچھا ابھی بھی ایسی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے؟ اب نہیں ہوتے نا. اب اگر کمپیریزن کریں بچپن کی عید کا آپ کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ اب شاید وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی. شاید بڑے ہو کے آپ بہت سے معاملات کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، زندگی کے سخت اور تلخ تجربات سے گزر چکے ہوتے ہیں. ہمارے ارد گرد عید ایسی ہو گئی ہے یا ہم بڑے ہو گئے؟ مجھے ایسا لگتا ہے شاید ہماری زندگی جیسے جیسے ہم میچورٹی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، ہماری عمر بڑھتی ہے، ہماری رسپانسبلٹیز بڑھتی ہیں، ہم سے چھوٹے لوگ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جن کے ہم بڑے ہوتے ہیں، تو شاید ہم تلخ تجربات اور یہ جتنی بھی چیزوں سے گزرتے ہیں. آج کل آپ دیکھ لیں کہ ملک کے حالات بھی کیسے ہیں یا ویسے بھی زندگی میں بڑی تلخیاں ہوتی ہیں، تو شاید ہم ساتھ وہ جو ایکسائٹمنٹ لیول ہوتا ہے بچپن کا اس کو ہم کہیں پیچھے چھوڑتے چلے جاتے ہیں. ایسے تو بچپن میں کوئی یہ بھی نہیں پتا ہوتا آٹا کہاں سے آئے گا، گروسری کتنے کی ہوگی، آپ نے بلز کہاں سے دینے ہیں، پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا، سارا کچھ والدین کر کے دے دیتے ہیں. آئی فیل کہ تھوڑا سا نا ٹائم بھی چینج ہو گیا کیونکہ آج کل کے بچوں کو میں اس طرح نہیں دیکھتی وہ جو ہمارے ٹائم پہ انتھوزیازم ہوتا تھا. میں کہتی ہوں ہماری جنریشن کا قصور ہے. سوشل میڈیا وہ ایک اٹھیں گے صبح عید کی ایک ریل بنائیں گے، انسٹاگرام پہ پوسٹ کریں گے اور پھر پوری عید ہو گئی ان کی بس پوری عید سو کے گزار دیں گے. تو آئی تھنک ٹائم از اباؤٹ دی ٹائمز آلسو جو ہمارے. آسمہ آپ کیسی عید گزارتی ہیں؟ میں بہت مزے کی عید گزارتی ہوں کیونکہ میرے پاس 2 مزے کی چیزیں ہیں، دونوں میرے بیٹے. میرا سارا فوکس اب ان پر ہوتا ہے. لیکن یہ فضا نے بڑی مزے کی زبردست مجھے دن یاد کروا دیے جب رات میں کتنی بار سیریسلی ہم اٹھ کے ڈریس کو دیکھا کرتے تھے. اس کی ایک وجہ تھی نا یاشفین، کیونکہ اب روزانہ ہی جس کو بھی دیکھ لیں آپ، کسی بھی ویکینڈ پہ مال میں چلے جائیں، آپ کو مال جو ہیں وہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے ملیں گے. سبھی لوگ ہر میرے خیال میں ویک میں یا ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ نئے ڈریسز لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ کچھ بھی نیا ہونے کا وہ ایک رہ نہیں گیا، امپورٹنس نہیں رہ گی نا. ہاں لیکن ابھی بھی جو بچوں کو چیز بہت اچھی لگتی ہے وہ کڑک نوٹ ہیں. شکر ہے کہ کوئی ایک چیز تو ہے نا باقی، کیونکہ اب تو عید کارڈز بھی نہیں رہ گئے جو ہم بھیجا کرتے تھے. مجھے یاد ہے وہ ہم کھولا کرتے تھے مور کے پنکھ والے کارڈ، میوزک والے کارڈ، پھر وہ جو شعر لکھتے ہوتے تھے، ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، فضا ہماری لاکھوں میں. اور وہ اس دن میں اسد کے شو پہ تھی ابھی کل عید کے لیے ہی، تو وہ کسی نے وہاں پہ شعر سنایا کہ وہ جو ہمیں پسند نہیں ہوتا تو اس کو ہم کہتے تھے ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں آٹا،
میرے فرینڈ کو چوہے نے کاٹا, تو جس کی تعریف ہے اس کو, تو اس طرح کی چیزیں یہ اب مس, اب یہ کہاں ہیں. اب جس طرح سے میم نے فرمایا کہ بالکل اب تو سوشل میڈیا تک ہی رہ گئی, آپ اٹھیں ایک اچھا سا پکچر بنائیں, سوشل میڈیا پہ ڈالیں. ایوولوشن ہو گیا نا یار, پہلے ہم عید کارڈ بھیجتے تھے, اب بچے ریلز بھیجتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, تھوڑا ایوالو کر کے کچھ تو کر رہے ہوتے ہیں. ایوولوشن ہو گئی نا, یاشمین ہم بہت ایکٹیو ہوتے تھے, لیکن ہیومن انٹریکشنز کو اس میں مس ہوتا ہے. آپ کی عید کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے پولیٹیشینس کی ٹپیکل عید کی طرح ہوتی ہے, بزی, وہ بھی اپنے پولیٹیکل اس کے ساتھ ہوتا ہے نا, ہلکے کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے, آپ کو کام کے لیے بھی ان سے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. پھر مجھے لگتا ہے کہ عید کے دن دے میک اٹ اے پوائنٹ کہ وہ جو ہلکے کا وہ ہے ایم این اے یا ایم پی, اس کے پاس جانا ہے, دے آر ایکسپیکٹنگ دیٹ. اور اوپر سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پہلے ایک عید ہوتی تھی ہمیشہ پالیٹکس سے پہلے فیملی کے ساتھ, کہ آپ کا عید ڈے پہ لنچ ایک پھپھو کے گھر ہے, نیکسٹ ڈے کا لنچ دوسرے تایا کے گھر ہے, تو ایک تو وہ روٹین ہے. لیکن اب اس کے اندر جب پولیٹیکل روٹین میں 2 پارٹس ایڈ ہو گئے, ایک تو ہلکے والا عوام والا, ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور ان کا دل ہوتا ہے کہ بس وہ ایک اوپن ڈور پالیسی, اور جب جس کا دل کرے, کیونکہ عید والے دن لوگ کوئی اپوائنٹمنٹ لے کے ٹائم لے کے تو آتے نہیں, بالکل, دے جسٹ وانٹ ٹو واک ان اینڈ سے عید مبارک. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو اپنا کولیگس کا جو پولیٹیکل سرکل ہے, ان کے ساتھ بھی ایک آدھ گیٹ ٹوگیدر, میل ملاقات, کیونکہ تو وہ بلکہ گھر والے کبھی کبھار کہتے ہیں کہ عید والے دن تو اپنی سیاست چھوڑ دو, لیکن اٹس بیکم پارٹ آف روٹین ناؤ. آئی نو, لیکن وائی پالیٹکس؟ چلے مجھے یہ بتائیں, مجھے آپ کو دیکھ کے کبھی نہیں لگتا کہ آپ پالیٹیشین ہو سکتی تھی, کیسے بن گئی؟ مطلب یہ آپ پہلی نہیں ہے جس کا یہ سوال ہے, بلکہ اس دن مجھے کسی نے کہا آپ تو شکل سے بہت معصوم لگتی ہیں, پالیٹکس میں کیسے آ گئے نا. اچھا چلے, میں نے ایسے ویسے فریز نہیں کیا, ورنہ باقی انہیں مارنا تھا مجھے, لیکن آئی آلسو وانٹڈ ٹو سے یو نو مور لیس سیم تھنگ. لیکن آپ تو یو آر اے ویری سکسیسفل, ویری ایکٹیو لائر آلسو, تو وائی پالیٹکس؟ اچھا, ایک تو یہ کہ میں شاید آپ کو اتنی معصوم لگ رہی ہوں, پہلے تو میں نہیں ہوں, میں اتنی معصوم نہیں ہوں ود دی انوسینٹ لکس. سیکنڈلی پالیٹکس یاشمین مجھے کوئی گریڈ 5-6 سے پتا تھا, آئی وانٹڈ ٹو ڈو دس. ریئلی؟ مائی گرینڈ مدر, کیونکہ میں جنرلی اپنے سوشل سرکل میں نا جتنے بھی پالیٹیشینس کو جانتی ہوں موسٹلی حادثاتی طور پہ آتے ہیں, کہ والد کی سیٹ تھی, تایا کی سیٹ تھی, پی ایم ایل این میں کوئی یا کسی پولیٹیکل پارٹی میں کوئی جاننے والا تھا, انہوں نے کہا جی ریزرو سیٹ پہ آ جاؤ, سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن میرا یہ ہے کہ میری جو دادی ہیں وہ پری پارٹیشن پالیٹکس میں تھیں. ایٹ دی ایج آف 21 شی واز ہیڈنگ دا ویمنز ونگ آف مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ. تو وہ پھر لیکن انہوں نے آفٹر پارٹیشن کوئٹ کر دیا پالیٹکس کو. تو میں کیونکہ آئی ہیو گرون اپ ود مائی دادی, تو میں ان کی اسٹوری سنتی تھی, پھر میں ان سے لڑتی تھی کہ آپ نے کیوں چھوڑا. سو شی یوز ٹو سے کہ چلو اب میری جگہ تم. آپ کے تو گھر پہ انسپریشن تھی پھر اس کا. بٹ ان کے بعد سے آپ سوچیں نا, آلموسٹ 75 ایئر کا گیپ ہے, کسی نے نہیں کیا. بٹ مجھے پرائمری اسکول سے پتا تھا دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو ڈو. اور میں نے لا بھی, جو آپ نے کیونکہ کہا کہ آپ لائر ہیں, تو میں نے لا بھی اسی لیے کیا تھا کہ وہ میرے پولیٹیکل کریئر کے لیے ایک اچھی بیس بنے گی. اور پھر سارے تھرو آؤٹ پولیٹیکل کیسز کیے, پاناما ٹرائل, جوڈیشل کمیشن, مشرف کا آرٹیکل 6 والا ٹرائل, بہت سارے. سو that's how I ended up here. یہ تو پہلی کیا ویل تھاٹ آؤٹ کیلکولیٹ کر کے آئی ہوئی سیاست میں. میرے گھر والے کبھی کبھار مجھے مذاق کرتے ہیں کہ اگر یہ کھانا بھی کھا رہی ہوتی ہے تو یہ سوچ کے کھاتی ہے کہ پولیٹیکلی کریکٹ ہے یا نہیں ہے. یہ اچھا, تو یعنی کہ اتنا وہ ہے. یشوین, ہمارے ایسے پولیٹیشینس کی کتنی ضرورت ہے جن کو پتا ہو کہ پالیٹکس ہے کیا, اور یا جو پیشن بنا کے, لائک یہ آمنہ نے بھی بتایا نا کہ تایا کی سیٹ تھی, ابو کی سیٹ تھی, تو اس لیے نہیں آئے, مطلب اس لیے آ جاتے ہیں. میں نے اپنا ماسٹرز بھی پبلک پالیسی اینڈ پالیٹکس میں کیا ہے برکلی سے. اچھا اچھا اچھا. ہاں, تو آپ تو فوکس تھی نا بھائی, آپ کو تو پہلے سے پتا تھا. آپ کو بھی فضا پتا تھا کہ یہی کرنا, یا کیا وہ جو ہم سارے کہتے ہیں ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور پر؟ میرے کسی نیوز اینکرز زیادہ تر حادثاتی طور پر آئے تھے سبھی. ہاں ایگزیکٹلی. ہمارے ٹائم پہ اصل میں براڈ کاسٹ میڈیا اسی وقت کچھ سٹارٹ ہوا تھا نیا, اور وہ ایسا کریئر تھا نہیں کہ ہم سوچ کے آتے, میرا خیال ہے. اچھا, پہلے بڑے مذاق میں جب لوگ پوچھتے ہیں آپ کیسے چلے گی حادثاتی, میں نے کہا یار شکل اچھی تھی, آڈیشن دیا, آواز بھی اچھی نکل آئی, اور کیمرے کو دیکھ کے رونا نہیں آیا, بس ذرا روب جھاڑے تھے نا, تو بڑی بس شکل اچھی تھی, آواز اچھی تھی, کانفیڈنس تھا, پردی خبریں رکھ لیا انہوں نے. اچھا, لیکن باقی اس کا اگر سیریس نوٹ پہ میں جواب دوں, شاید ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں آگے کیا کرنا. مزے کی چیز زندگی کے بارے میں یہ کہ کسی کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہے. ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے, غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے, صرف اللہ کے پاس ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, لائک آپ ایڈمیشن کسی اور چیز میں لیتے ہیں, ڈگری لے لیتے ہیں, کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں, پلان کچھ اور کرتے ہیں, ہوتا کچھ اور ہے. آپ نے سوچا کیا ہوتا ہے, اور پھر جو ہوتا ہے وہ بالکل اس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہاں سے پھر پتا چلتا ہے کہ ایک چیز قسمت بھی ہوتی ہے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. وہ آپ کو کہیں لے کے جانا ہوتا ہے, وہ آپ کو وہاں پہنچا دیتی ہے, راستہ بن جاتا ہے, وسیلے بن جاتے ہیں. کبھی پھر بھی یہ سوچا کہ جو بھی حادثہ ہوا بن گئے صحافی, کبھی سوچا کہ نہ بنے ہوتے تو کیا ہوتا. ویسے آپ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے, یہ ایکٹریس ہوتی, یہ ایکٹریس ہوتی. ہاں, میں بتا رہی ہوں.
फिजा ये अच्छी सेंस में कहा या बुरे में ये फैसला खुद पूछूंगी नहीं फिजा ये फैसला खुद करा लो ये अच्छी सेंस में बोला या बुरी सेंस में बोला फेस अच्छा है इसलिए ये एक्ट्रेस होती मॉडल होती अब मॉडल के लिए मुझे ना चीनी छोड़नी पड़ी जो मैं नहीं छोड़ सकती तब तो छोड़ ही देती ना सब मॉडल्स छोड़ देते हैं लेकिन इसके फेस कट्स इसके नकूश ये मॉडल होती मतलब ये टीवी फील्ड में ही होती टीवी फील्ड में होती इसके अलावा आप कहाँ होती मुझसे पूछे तो आप यही होती वैसे लेकिन आप कहाँ होती अच्छा मेरा तो खैर बहुत ही हादसाती था मैंने अपनी सिस्टर को विश करने के लिए उनका बर्थडे फराह हुसैन जो कि ATV पे एक मॉर्निंग शो किया करती थी उसमें अपनी सिस्टर का बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया तो वहाँ जो शख्स लाइन पे थे उन्होंने कहा आपने एंकर बनना है मुझे लगा कि ऐसे ही कोई शायद कमाल लाइन पे लाइन मारने के चक्कर में है तो मैंने अपनी बहन से कहा तो उन्होंने कहा हाँ वहाँ टिकट्स चल रहे थे उनका एंकर्स चाहिए मैंने अपने अब्बा से कहा कि जी मुझे जाना है मुझे ऑडिशन देना है उन्होंने एनु कड़ा किसी ने रख लेना बोले गए हाँ भी मैं साथ फिजा वाला हुआ 30 है आवाज है बस मैं गई और उन्होंने मुझे कहा बैठे अब तो प्रैक्टिस करें तो बने क्या है कि हो गया फिर बड़ी सारी रेजिस्टेंस हुई कि नहीं जाना बहुत ज्यादा मेरे साथ भी ऐसे फैमिली से उन्होंने कहा एक दिन के लिए जा रही है जाने दो क्या हो जाएगा खुश होकर वापस आ जाएगी उन्होंने कहा नहीं तो पक्की जॉब है मुझे नजर आ गए पैसे मैंने कहा अब्बा फिर वो तैयार नहीं होते घर वाले इसके लिए लेकिन मैं पहले मुझे था कि मैं एयर होस्टेस बनूं अच्छा हाँ मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी लेकिन फिर मैं इस तरफ आ गई लेकिन अगर मैं एंकर नहीं होती तो एयर होस्टेस होती रिग्रेट हुआ कि क्यों ये कर लिया एयर होस्टेस ही बन जाती नहीं उस पे मुझे एयर होस्टेस से सुन के रिग्रेट होता है डर्मेटोलॉजिस्ट रियली You look the part also, Amna, trust me. You look the part also. सही बात है. I am obsessed with skincare. Really? दिखता है है ना दिखता है. मैं इसलिए तो कह रही हूँ. हमें देख के भी दिखता है कि हम में से कोई ना होता. और to the extent आपको यशवीन मजे की बात बताऊँ मैंने क्यों कहा डर्मेटोलॉजिस्ट जितनी मेरी दोस्त है ना होता है जिस तरह हम लोग आज बैठे हुए हैं आपने कह दिया यार ड्राई स्किन हो रही है ये हो रहा है तो मैं उनको और पूरे टिप्स बता के आती हूँ मैं उनको इन राइटिंग नुस्खे देती होती थी और फिर मैं उन्हें कहती थी कि एक काम करो फलां दिन तुम्हारी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास एंड दे वुड कम बैक एंड कॉल मी यार एग्जैक्ट वही लिख के दे दिया है डॉक्टर ने क्या सीन है यशवीन अब अगली मैं ब्रेक लगी हूं वैसे भी ब्रेक के बाद निकाल लिया मुझे लग रहा है कहने वाली थी पता है मैं क्यों डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहती थी क्योंकि मैं आप जैसी स्किन देखती थी इर्द-गिर्द मैं एक ब्रेक ले लूं ब्रेक से वापस आके बल्कि ब्रेक के बीच में ना हम अपना नुस्खा लिखवाते हैं ब्रेक का वक्त हो रहा है हमारे साथ जी वेलकम बैक नाज़रीन हमारे सभी देखने वालों को एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बड़े मजे की बात हो रही है नुस्खा नहीं दिख के दिया हमने वैसे हमें लेकिन अभी हम हमने आपको जरूरत ही नहीं है माशाल्लाह यू आर ग्लोइंग ऑल ऑफ यू थैंक यू आई डू फील फ्लैटर्ड कि जरूरत बहुत है मुझे हां जिसको ना लिख के देना उसको यही कहते हैं अच्छा यहां में कुछ ऐड नहीं ये बेसिकली ये कहना चाह रही है कि मैं कुछ भी लिख के दूं फर्क नहीं पड़ेगा मैं नाम ऐड कर दीजिएगा अच्छा नाम लिए बगैर क्योंकि मेरा मकसद इसको डिफेम करना नहीं है मैं एक डॉक्टर के पास गई स्किन में थोड़ा सा मसला हो गया ड्राइनेस थी तो मैं गई तो उन्होंने मुझे एक मैं आपका ये करूंगी सारा कुछ बता दिया कोई 14-15 चीजें मुझे बता दी अब आप इनसे मिल लें वो खातून से मैं मिली तो मैंने कहा पता नहीं कि सब कुछ क्या क्या होगा और मैं अवॉइड करती हूँ सारी चीजें क्यों करवाना है अच्छा वो उन्होंने मुझे कोई 5 लाख प्लस का बिल बता दिया क्या पता आपकी इस बात से पता लग गया लोगों को क्या किसकी बात कर रहे हैं आप कहां जैसे वैसे काफी नहीं होंगे ये सब एक ही होंगे नहीं ऐसे एक दो ही है वैसे आइटम नहीं एक खातून है बस अच्छा बस कर दो ये मेरा प्रोग्राम है कुछ मुझे लिखवाएंगी डेफेमेशन का नोटिस ये दोनों हम नाम नहीं ले रहे हम नाम किसी का भी नहीं दे रहे अच्छा आसमा कैसा लगता है स्टार्ट में जब एकदम से जो आपने कहा ना कि फोन किया और बुला लिया और फिर उसके बाद जो एक फेम मिलती है इंसान को तो उस टाइम पे दिमाग खराब होता है वैसे थोड़ा सा नहीं दिमाग खराब नहीं होता बहुत अच्छा लगता है लाइक जब तक मैं ATV पे थी मेरे ख्याल में नाम तो ले सकती हूँ चैनल्स के स्टार्ट किया बाद में आप चाहें तो आप वो बीप लगा दीजिएगा बेशक उसके ऊपर वैसे भी आजकल हम असेंबली में भी देख रहे होते हैं कि माइक अक्सर बंद ही हो जाते हैं तो माइक बंद करना हो तो कर सकते हैं पैनल से देखा है गवर्नमेंट ने जवाब दे दिया कहती है आप ऐसी बात ही ना करें फिर उसके बाद जब लेकिन मैं जियो पे जब गई और उसके बाद बहुत सारी जगहों पर इंटरनेट पर मैंने देखा कि भाई चर्चे हो रहे हैं चीज़ें तो फिर पता चला कि ओह माय गॉड ये तो एक अच्छी चीज़ हो गई एक अनहोनी थी ना लाइक मेरे लिए कि मेरी फैमिली से जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था किसी लड़की को इजाज़त नहीं थी कि वो कॉलेज जाए किसी लड़की को सोचा नहीं कभी गया था कि वो यूनिवर्सिटी जाएगी और यूनिवर्सिटी तो छोड़े वो टीवी पे आ जाएगी तो ये एक ऐसे था जैसे लाइक हमारे लिए बड़ा एक मुश्किल और मेरे अब्बा को बड़े ताने सुनना पड़े अब्बा हैट्स ऑफ टू माय अब्बा जो एक जैसे कहते हैं ना पहाड़ बन के मेरे आगे खड़े रहे सबसे मुझे बचाया और कहा कि नहीं ये मेरा पुत्र है तो ये जो करना चाहे मैं इसको अलाउ करूंगा अच्छा शुरू के प्रेशर भी बहुत होते हैं ना काम के कोई ऐसी गलती याद है ऑन एयर कभी की हो होता है ना
اپنی میں تو بہت ساری گن سکتی ہوں ایسی. احمد فراز صاحب زندہ تھے. احمد فراز صاحب زندہ تھے اور ایک بڑے چینل پر میں دبئی میں تھی, کام کرتی تھی, تو مجھے کان میں کہا گیا کہ احمد فراز صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہو گیا. میں نے ان کی وہ نظمیں شزمیں گوگل سے سارا جو کچھ یاد تھی پیپر پوپر پہ لکھی ہوں, اور میں نے پڑھنا ان کا انتقال ہوگا, ان کا انتقال ہوگا, ان کا انتقال. تھوڑی دیر کے بعد ان کے بیٹے سے بات کرنے کہا میں تو بھی کمرے میں ان سے مل کے آیا ہوں, میں تو بھی ڈاکٹر سے بھی آپ کی خبر دیکھ کے مل کے آیا ہوں, تو وہ تو بالکل زندہ ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ تو خیر آپ کی غلطی نہیں تھی نا, یہ تو آپ کو کسی نے خبر بتائی تو آپ نے بتا دی. تو وہیں تھی نہیں, لیکن پھر بھی ابھی آپ نے کہا ہے کہ شو تو میرا ہے نا, آپ نے نام لے لیا. تب تک لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا, وہ یہی سمجھتے تھے کہ بس یہ اینکر ہی بیٹھا ہوا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے یہی کر رہا ہے. ابھی بھی بہت لوگوں کا یہ خیال ہے. جیسے ابھی بھی لوگ پوچھتے ہوتے ہیں یہ آپ اتنی ساری باتیں کیسے یاد کر لیتی ہیں, جب ہم خبریں پڑھتے تھے پتہ نہیں ہوتا کسی نے کانٹینٹ دیا ہے. میں کہتے تھے آپ کے سامنے کوئی پیج ہوتے ہیں, وہ پیج سے پڑھے ہوئے. میں کہتی تھی میں یاد کرتی ہوں, میں تو کہتی تھی میں یاد ہی کرتی ہوں. آسما جو ہے وہ اپنی انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ نا کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی یو لک اپ ٹو, اب قائد اعظم نہیں کہنا ہے آج کی ڈے اینڈ ایج کی مجھے بتانی ہے, انسپریشن ہوتی ہے نا کسی سے کہ میل فیمیل یہ بھی بتا دیں. ایک تو نواز شریف صاحب, کیونکہ وہ آئی تھنک کیونکہ میں نے 2013 میں PMLN جوائن کی تھی, سو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو پل فیکٹر تھا وائی آئی واز اٹریکٹیڈ ٹورڈز جوائننگ PMLN واز میاں محمد نواز شریف. مجھے ابھی تک لگتا ہے, اور سب سے بڑی چیز لگتی ہے کہ جتنا ٹھہراؤ ہے نا ان میں, میری ان سے چھوٹی چھوٹی بہت ساری ملاقاتیں ہیں اور ایک بہت ڈیٹیل ملاقات ہے, تو وہ آپ کو 2 گھنٹے بھی بیٹھ کے سن سکتے ہیں اور وہ آپ کو سنیں گے, اور آپ کا اور وہ جو ٹھہراؤ ہے, وہ جو دور اندیشی ہے, وہ ان کے پولیٹیکل ڈیسیجنز میں بھی نظر آتی ہے. کبھی میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ لیں, ویری پازیٹیو, ویری کام, تو ڈیفینیٹلی ہی وڈ بی دا ون. آپ کی پارٹی میں ویسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بڑا کنٹراسٹ ہو گیا پارٹی کے اندر, تو ویسے 1-2 لوگ ہیں ان کو کوئی مشورہ دیں گے, جیسے ازما بخاری کو کوئی مشورہ دیں گی؟ نہیں, میں ان کو مشورہ دوں گی کہ بس اپنا کام جاری رکھیں. کون سا والا؟ جیسے وہ ڈیفینڈ کر رہی ہیں پنجاب گورنمنٹ کو اچھا بڑے اچھے طریقے سے. بالکل, آپ کا تو وہ انداز نہیں, آپ کیسے اس کو کہہ رہی ہیں کہ وہ اچھا ہے؟ دیکھیے یہ اور اگر اچھا ہے تو اپنا کیوں نہیں رہی, اپنا کیوں نہیں رہی, پھر اگلے شو پہ نظر آنا چاہیے. نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں, دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ میں کو ایگزسٹنس کو بہت جو ہے نا سمجھتی ہوں کہ اچھی چیز ہے, اور جب ہم کو ایگزسٹ کرنا سیکھ لیں گے نا, اصل مسئلہ آج کی تاریخ میں اگر بہت سارے سیاسی لوگوں کو تکالیف ہیں اپنی اپوننٹ پارٹیز سے, اپنے اور ایون ود ان پارٹی بہت سارے پرابلمس ہیں, تو وہ یہ پرابلم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے فار ہو دے آر. سو مسئلہ یہ اب جیسے, بلکہ میں ابھی گئی ہوئی تھی کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسیشن کی ٹریننگ پہ, تو وہاں پہ سارے جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں ان سے 1-2 پارلیمنٹیرینس انہوں نے بلائے ہوئے تھے ٹو ٹرین. تو انہوں نے کہا کہ جی دنیا بھر میں جب ٹریننگز ہوتی ہیں وہاں پہ ہم لوگ ہمیشہ یہ سکھاتے ہیں پارلیمنٹیرینس کو کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا کرنا ہے. سو ہیئر وی وانٹ ٹو ٹیچ یو کہ جب آپ ہار جائیں, جب آپ ریٹائر ہو جائیں, جب آپ لائم لائٹ میں نہیں ہیں, جب آپ اپوزیشن میں ہیں, تب آپ نے کیا کرنا ہے. سو وہ چیزیں بڑی ضروری. تو اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کا کسی اور کا انداز آپ سے ڈفرینٹ بھی ہے تو اس کو کرٹیسائز کرنا ہے, اس کو غلط سمجھنا نہیں ضروری. ہم 2 الگ طرز کے لوگ ہو سکتے ہیں اور دونوں اچھے ہو سکتے ہیں. ٹرو پولیٹیشین ہے نا, صحیح سیاستدانوں والا, اچھی باتوں والا سیاستدانوں والا مجھے جواب دیا. اچھا فضا, اپنی کوئی غلطی یاد ہے؟ میں نے اور آپ نے ویسے کریئر ایک ساتھ شروع کیا تھا. ٹی وی والی غلطی ہے؟ نہیں ٹی وی والی بھائی, ٹی وی سے ہٹ کے والی غلطی. آسما کہیں اور جانے لگی, آپ ٹی وی والی غلطی. آسما آپ کو میری غلطیاں کیسے یاد ہیں؟ نہیں, میں ٹی وی والی غلطی پوچھ, کوئی کیمرے پہ آن کیمرہ کوئی بلوپر. میری لائف میں بڑی غلطی ہے کہ میں نے کہا شاید اس طرح کی کرتے ہیں غلطیاں یار, انسان اچھا دونوں میں فلسفے میں چلی گئی. میں بلوپر کی بات, ویسے انسان اور فرشتے میں فرق یہ ہوتا ہے نا کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں, غلطیاں نہیں کرتے. اچھا, مجھے جب یہ واقعہ سنا رہی تھی کہ آپ نے احمد فراز صاحب کی ڈیتھ کروا دی تھی اور وہ زندہ تھے, تو مجھے یاد ہے کہ میں ایک بہت بڑے چینل میں تھی, ابھی بھی وہ بہت بڑا چینل ہے, ٹاپ 3 میں آتا ہوگا, نام میں اس لیے نہیں لوں گی کہ وہ بات اس طرح کی کہ پھر وہ کہیں گے اچھا کون تھے وہ ڈائریکٹر نیوز. میں نے غلطی یہ کی کہ مجھے بھی اس طرح کان میں کسی نے بتا دیا, جب بریکنگ نیوز آتی ہے ذرا ناظرین کو بتا دیں کہ پتہ نہیں چلتا, آپ کو جلدی سے بڑا پینک ہو جاتا ہے ماحول, اچھا جلدی سے کان میں بتاتے یہ ہو گیا, اور آپ نے بس اس ٹائم پہ اپنے الفاظ کے ساتھ وہ لفاظ کی جو گیم ہے وہ کھیلنا ہوتا ہے. اب آپ شروع ہو جاتے ہیں اور بار بار ریپیٹیشن, اور یہ انفارمیشن آپ کے پاس بھی پوری نہیں ہوتی جب تک رپورٹر کو کان میں بتایا بس وہی ہوتا ہے, ایک جملہ ہوتا ہے, جب تک رپورٹر کو ایون دھماکہ بھی کہیں ہو جائے تو آپ کو بس پتہ ہے فلاں جگہ پہ دھماکہ ہو گیا, اب وہ کون سا دھماکہ تھا آپ کو نہیں پتا, جب تک رپورٹر کو کال ملائیں گے وہاں پہ نہیں ہوگا تو آپ کو نہیں پتا. اچھا, مجھے کسی نے اس طرح بتا دیا کہ کچھ لوگ تھے جن کی حالت غیر ہو گئی تھی کچھ کھا کر,
اور میں نے ان کو جام بھاگ کر دیا. اور بھی کافی بڑی تعداد تھی. اچھا میں بولے جا رہی ہوں سب کا انتقال ہو گیا. اور میں بالکل ہر کسی اور تب مجھے اینکر بنے ہوئے یشمین بہت کم ٹائم ہوا تھا, 2 سال ہوئے تھے شاید, کراچی کے ایک چینل میں تھی میں. اور مجھے اب پتہ چل جائے گا کس چینل چلے گا, ڈائریکٹر نیوز کا پتہ نہیں چلے گا. جب میں باہر آئی تو ہمارے ڈائریکٹر نیوز تھے جو کہ ماشاءاللہ کھانا بھی کھاتے تھے بہت زیادہ, چائے بھی پیتے رہتے تھے. آپ نے مجھ سے کام کیا ہے کہ سب کو پتہ لگ جائے کون سے کام ان کا ٹارگٹ ڈائریکٹر نیوز ہی ہے. مجھے اس ٹائم پہ وہ اس لیے اچھے لگے, کوئی ظاہر بات ہے میں نہیں چاہ رہی تھی مجھے ڈانٹیں. انہوں نے سنا ہی نہیں, وہ اپنے کھانے پینے میں مصروف تھے. اور میں باہر آئی تو انہوں نے کہا, میں نے دیکھا کہ مجھے ڈانٹیں گے. میں بہت بڑا بلنڈر کر کے آئی ہوں. جب میں باہر آئی میں نے سلام کیا اور زیادہ ذرا سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے آپ. سر نے کہا آپ کا ڈریس اچھا لگ رہا ہے. اچھا, میں نے کہا سر نے کچھ نہیں سنا, صرف چائے پی ہوں گے, چھٹی ہو گئی ہے. جان سے اس غلطیاں اکثر ہو جاتی ہیں کہ آپ کو نہیں پتا, لیکن غلطیوں کو کور کرنا آنا چاہیے. پٹ سے آگے باس کی تعریف کر دیں. کیسے ہیں آپ نے بھی کبھی ایسی غلطی کور اپ کی ہے؟ نہیں میں ایڈمٹ کر لیتی ہوں, میں ایڈمٹ کر لیتی ہوں. میرے تو باس نے بتایا نہیں کہ میں نے غلط. فار ایگزامپل جب میں شاید میں بزی تھے, میرے تو باس نے غلطی بتائی نہیں نا, وہ بزی تھے چائے پینے, کھانے پینے میں مصروف تھے. ان کو شاید پتا تھا میں فضا کو غلطی بتاؤں گا تو یہ میری کتنی غلطیاں. اچھا, ایک اور بڑے مزے کا واقعہ تھا کہ سپورٹس کی جب ہم خبریں پڑھتے تھے, ہر بندے کو کوئی ویک سبجیکٹ ہوتا ہے, کسی کو اکانومی کا نہیں پتا. اب بلیٹن میں آپ نے سب کچھ پڑھا, مجھے کھیلوں کا نہیں. ہاں میں بتاؤں. اور میں کسی یشمی نے تو ایز اے نیوز اینکر سٹارٹ نہیں کیا تھا, ہم لوگوں نے پہلے خبریں پڑھی پھر ہم پروگرامنگ میں آئے. تو مجھے یاد ہے کہ جب کھیلوں کی خبریں آتی تھیں تو اکثر خبریں ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوتی تھیں. پہلے سے ہم نے نہیں پڑھا ہوتا تھا, کھلاڑیوں کے نام بہت مشکل ہوتے تھے, اور انگلش میں نام ابھی بھی اگر دیکھیں کوئی انگلش کا نام ہے اور اس کو اردو میں لکھا ہوتا ہے تو وہ پڑھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا. تو ایک بار میں نے جا کے اپنے سے اتنا ڈی این سے پوچھا کہ سر یہ نام اس طرح, تو سر نے اتنا غور کیا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ کو سمجھ نہیں تو آپ جس طرح آگے نہیں نکل جاتی, چھوڑ کے نکل جائیے گا آگے. جیسے اب میں 3 سال چھوڑ کے آگے نکلتی تھی کہ بس پتہ ہی نہیں ہوتا تھے نام کیا تھے. اچھا, کھیلوں میں میری بھی بالکل بھی نالج اس طرح سے نہیں تھا. تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے شہزاد حسن, جو میرے بہت فیوریٹ نیوز اینکر تھے, کیونکہ جس طرح سے خبر وہ پڑھتے تھے مجھے لگتا ہے کہ بس ختم ہے ان کے اوپر. شہزاد حسن اگر بھی سن رہے ہوں, یہ میں چاہوں گی کہ کلپ اگر مجھے ملی تو میں انہیں ضرور بھیجوں, کہ میں آج بھی ان کے خبر پڑھنے کی مداح ہوں بہت بڑی. انہوں نے شروع کیا کہ جی یہ اوور کھیلا جا رہا ہے, بال کرائی گئی ہے اور اس کے اوپر شاٹ ہوا اور اتنے رنز ہو گئے. اب میری باری آئی تو میں نے کہنا شروع کیا کہ یہ دیکھیے جی, میں نے بھی ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی شہزاد حسن کو. یہ دیکھیے جی بالر جو وہ بھاگ رہا ہے اور اس نے گیند کروائی اور انہوں نے بلے سے اس کو ہٹ کیا اور اب سب بھاگنا شروع ہو گئے ہیں. یہ سب کیوں بھاگ رہے ہیں, یہ آپ کو شہزاد بتائیں گے. تو میرے پروڈیوسر کے اوپر وہ فرینکنس لیول پر اتنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اسما, میں نے کہا جی پٹے یہ سب بھاگنا شروع ہو گیا, یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کمال ہے. ویسے مجھے بریک لینے غلطی آپ کی نا, میں بریک سے واپس آ کے پوچھوں گی تاکہ میں انٹرپٹ نہ کروں آپ کی غلطی کو. مجھے بریک لینی ہے. ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے کیونکہ غلطیوں کا سیشن چل رہا تھا تو آمنہ نے کہا کہ وہ بھی اپنی غلطی بتانے لگی تھی. نہیں, میں کہنے لگی تھی کہ ہم کور اپ بہت زیادہ چیزیں کر لیتے ہیں آئی تھنک, کیونکہ ایز لائرز نا ہماری ٹریننگ ایسی ہے. سو مجھے یاد ہے جب میں اکرم شیخ صاحب کے ساتھ کام کر رہی تھی, جب میرا لیگل کریئر کا آغاز تھا, تو کیونکہ وہ انتہائی اسٹرکٹ سمجھے جاتے ہیں اور وہ ڈانٹ بھی دیتے ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں ایز اے لائر. اور اسٹرکٹ سے زیادہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ایک تو اسٹرکٹ ڈسپلن وائز ہوتے ہیں, ویسے بھی وہ ذرا سخت مزاج ہے. سو ایک دن کیا ہوا, اور اکثر ایسے ہو جاتا تھا کہ میں سپریم کورٹ میں کیس تھا اور میں نے شیخ صاحب کو اسسٹ کرنا تھا اور میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی. اب پتہ یہ چلا کہ میرے پہنچنے سے پہلے کیس کی باری بھی آ گئی اور کیس کال ہو گیا. اب میں جب کورٹ میں عدالت میں پہنچی تو میں چپ کر کے جا کے پیچھے والی کسی چیئر پہ بیٹھ گئی, پریٹینڈنگ کہ شاید میں صبح سے آئی ہوئی ہوں. جب بریک کال ہوئی تو بریک میں سارے بیٹھے ہوئے تھے, تو شیخ صاحب نے اپنے کسی آرگیومنٹ کا ذکر کیا کہ فلاں بات میں نے کیسی کی, اور میری طرف دیکھ کے کہتے جی آمنہ بیٹا بتاؤ وہ فلانی. اب یوزلی پرابیبلی مجھے لگتا ہے کہ میری سچویشن میں کوئی بھی ہوتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے, کہتا ہے نہیں سر میں نے نہیں سنی یا کچھ. تو میں نے کہا سر اٹ واز ایکسلنٹ, اور آپ کے سارے آرگیومنٹس دیکھ کے میں تو صرف آپ کے آرگیومنٹ سے زیادہ میں تو ججز کی طرف دیکھ رہی تھی کہ دے ور سو کنونسڈ بائی یور آرگیومنٹ. تو میں نے بات کو اتنا اس طرف لے گئی کہ وہ اصل بات بھول گئی کہ مجھے کیا پوچھ رہے تھے, اور ہی واز سو ہیپی کہ فارمولا ادھر بھی وہی ہے, باس کی تعریف فارمولا فضا والا ہی ہے. اور یہ سٹارٹ آف کریئر میں سب کو ہوتا ہے میرے خیال سے, لیکن جیسے جیسے آپ گرو کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے تعریف سے کام نہیں چلے. سالوں تک سارے میرے آفس والے اس بات کا مذاق کرتے رہے کہ بھائی یہ اس معاملے میں ماسٹر ہے, اس کا یہ کبھی نہیں پکڑی جائے گی. پورے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کچھ بھی کہہ جائیں تو پھر آپ پکڑے نہیں جاتے, یعنی کہ مجھے اور آسما کو سیکھنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ ٹائم غلطی ہو تو پھر یہاں سے جو ہے نا سبق حاصل کریں. اچھا یہ کچھ کوسچنز ہیں جی جی میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں. آسان والے ہیں, کتنے ہی مشکل ہو سکتے ہیں, ہم ہاتھ کھڑا کر دیں گے جس کو جواب آتا ہوگا, رینڈملی پوچھ لیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے آپ لوگ بتائیں جی وہ کون سی چیز ہے جو کان سے نکالی جاتی ہے اور اسے ہم کھاتے ہیں؟ چگلی.
हाँ नमक, चुगली। मैं चुगली बता दूं, चुगली कैसे? चुगली कान से कैसे निकलती है मुझे ये बताओ पहले। किसके चुगली एक कान में जाती है, बस दूसरे कान से निकलती है मुंह से। अब जो है ना, अब इसकी ज्यादा वजाहत ना करो, लेकिन हाँ चुगली खाने का तो टर्म यूज हो गया भाई, हो गया, गलत खाने का टर्म यूज होता है, कान से कैसे निकलती है मसला है। अच्छा वो कौन सी चीज है? रिसर्च की जाए। ईद के दिन भी दिमाग चल रहा है। हाँ पूरा कान चल रहा है और हमारा बंद है, और हमारा ईद के दिन भी नहीं चल रहा, छुट्टी के दिन भी नहीं चल रहा आसमा दिमाग। आपने पूछा मेरे ज़हन में सबसे पहले वैक्स, मैंने कहा ईयर वैक्स ही याद है, ये आती है ना, और क्या है? याद है नमक की कान से निकाल। लाइक शी सेड कि आप हमारा छुट्टी वाले दिन भी नहीं चल रहा, उनका छुट्टी वाले दिन भी दिमाग चल रहा है, इसीलिए वो एक कामयाब सियासतदान है। अच्छा मुझे बताएं वो कौन सी चीज है जिसको हम आधा खा भी लें तब भी वो पूरी रहती है? पूरी। सिर्फ आमना का दिमाग चल रहा है। चलो चले फिजा, मेरा दिमाग उसने बिल्कुल सुन। चलो चलिए। अच्छा अब ना बोलना, अब ये दोनों बताएंगी वो कौन सी इजाद है जिससे आप दीवार की दूसरी तरफ भी देख सकते हैं? दिमाग बिल्कुल सीढ़ी 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 से दूसरी तरफ दीवार के कैसे देख? मैं बताती हूँ, सीढ़ी पे चढ़े और चढ़ के छलांग मार ले, चढ़ के दूसरी तरफ देख ले, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। जवाब आ गया, ज्यादा आसमा के जवाबों को एंजॉय करो प्लीज, पूछती रहे। नहीं तुम बताओ ना, अगर मैं गलत हूँ तो आप सही भाई अपने कैमरामैन से पूछ लें। नहीं आप मुझे बताइए यार, भाई, थोड़ी सी मेहनत करो ना, नहीं थोड़ी सी मेहनत करो तो जवाब यहाँ ये दीवार है। नहीं यास्मीन देखें, ये दीवार है, इसके सीढ़ी लगाएं, इस पे खड़े होकर सीधे देख लें। हाँ अब आपने कैमरा नहीं, दीवार की दूसरी तरफ नहीं तो ड्रोन से देख सकते हैं। खिड़की यार क्या हो गया? खिड़की कहने लगी थी, ये शीशा जो लगा है, शीशा जो नहीं था। नहीं कहते खिड़की बांध दो तो हम नहीं मानते कि आप कहने लगी थी, चली गई थी उसकी टेक्स्ट साइड। हम आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि खिड़की अगर बांध दो तो दरवाजा खोल दे खिड़की का, देख आप फिर भी सकते हैं दीवार की दूसरी तरफ। ऑप्शन। अच्छा मुझे बताएं व्हाट बिलोंग्स टू यू बट अदर पीपल यूज इट मोर देन यू? नेम। यस गुड वन। शुक्र है मैंने एक चीज का जवाब दिया। भाई मुझे से भी कोई ऐसी चीज पूछो जो मुझे आती है। अच्छा व्हाट आर द, चलो आसमा बताओ, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट यू कैन नेवर ईट फॉर ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट गन्ना। अच्छा क्यों? किसी का दिल चाहे तो वो गन्ना क्यों नहीं खा सकता ब्रेकफास्ट में, मुझे बताओ। और मकई की रोटी क्यों नहीं खा सकते? मकई की रोटी तो बल्कि कुछ लोग खाते होंगे, बहुत लोग खाते हैं। अब आपने यू का लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि यू कैन नहीं नॉट ईट। चलो जनरली यू कैन नॉट ईट फॉर ब्रेकफास्ट। मतलब अपने एक्सक्लूसिवली उनके लिए पूछा ना कि वो नाश्ते में क्या नहीं खाना। नहीं ये मैंने तो इसलिए पूछा कि आसमा एक सही जवाब दे ही डाले, लेकिन आसमा से भी नहीं हो रहा। बताएं। मुझे याद आ रहे जब ऑफियर थे, अभी मैंने कोई एंटर होते ही यहाँ पे बात की तो आपने कहा कि अगर आसमा ने किया तो वही वाली बात की होगी, गलत बात। ये भी आसमा जो है ना वो कर रही है, शरारत कर रही है। आसमा बहुत शरारती है। आसमा बहुत शरारती है, क्या मेरा ख्याल नजर ही आ रहा होगा। बट एनीवे बताएं। लंच एंड डिनर एक ही है बंदा जो जागा हुआ है, उसकी नींद पूरी है। मैं जा रही हूँ भाई, एंकर बन जाए। मैं वही कह रही हूँ, मेरे पैनल में एक ही बंदा जिसकी नींद पूरी है, वो खाना खा के आया है। सवाल पूछने पड़ते हैं। आई थिंक आप लोगों को भाई पूछने की आदत है कि आपको जवाब देने की। हाँ ये वैसे आमना ने पकड़ लिया। नहीं यास्मीन, हम ईद के तीनों रोज इतने सारे शोज में जा रहे हैं, सारे जवाब हमने वहाँ दे दिए, अब कुछ बचे मेरे सवालों के लिए यास्मीन के लिए कुछ नहीं छोड़ा, मेरे सवालों के लिए कुछ नहीं बचा। नहीं लेकिन आमना ने वैसे वैलिड बात की है। फिजा वो कह रही है नहीं कर सकती। नहीं वो कहती है मैं सवाल पूछने की। फिजा को क्यों याद नहीं आया ये बताओ? मैंने एक का जवाब दिया, इसका क्यों दिया? 4 में से एक का जवाब मैंने दिया। मैं मानना नहीं चाह और रही, खिड़की में मैंने खिड़की पे क्रॉस क्वेश्चन भी किया यशवीर से। आखिरी बता दो वो कौन सी चीज है जिसके फटने पर आवाज नहीं आती? एक तो दिल दिल तो इनका वैसे ही शायद है ना, टूट गया, वो कोई टूटा हुआ है, खराब हुआ है, कुछ हुआ वैसे। फटने की जगह टूटना कर लो, फटने की जगह टूटना कर लो, दिल वैसे टूटना कर लो। सवाल है भाई, उसका जवाब मेरे पास है। सोच रही अभी ये आमना को भी नहीं आ रहा। अभी आसमा ही बताएगी ना लास्ट क्वेश्चन। कट करें भाई, मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है? आप क्यों मेरे साथ बैठी हैं? आसमा मैं एडिट करा दूंगी, मुझे जवाब दे दो। बिल्कुल गलत सवाल, मैं इसका जवाब नहीं दी। अच्छा चले बताएं। ऑप्शंस बताएं। ऑप्शंस नहीं ऑप्शंस नहीं, मैं जवाब बताऊंगी फिर जब बताऊंगी। फिर सोचें, आखिरी मौका दे रही हूँ मैं आपको। क्या है टाइम लाइन जो होता है, काउंट डाउन चल रहा है। आइटम या कॉर्न। नो फटने की आवाज नहीं होता है ना, लेकिन उसकी भी पॉपिंग साउंड होती है। दूध फटता है। ओ ये तो बिल्कुल समझ नहीं। ये क्वेश्चंस किसने लिखे हैं? मुझे मैं अभी मुझे गला दबाना है आज। आई थिंक ये वाला इजी था वैसे, है ना? इजी था आपके लिए तो महान है, आपके लिए सारे इजी थे। नहीं ये क्वेश्चन जैसे लिखे मैं आपको मिलवाऊंगी प्रोग्राम से बाहर निकलते हुए। मैंने उसको वेरी गुड मैंने उसको बोला कि ये सवाल जो है ये तो मतलब छोटे बच्चे भी बता देते होंगे, 1-2 सवाल देके शुरू वाले मैंने ऐसे बोला तो इतनी
इतनी बेइज्जती बुला के इस शो में हमने सोचा नहीं था भाई, हमें नहीं चाहिए खाना, हमने सोचा नहीं था कि अश्विन ये भी कर सकती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होने लगा है, ईद का दिन है, क्या मैसेज देंगे आप हमारे देखने वालों को? किसको देना मैसेज? जो हम आप मैं तो सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ईद का दिन हो या कोई भी इस तरह के त्यौहार हो, एक तो ईद भी मनाएं और जो हमारे मुल्क में अक़लियती लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ उनके त्यौहार भी इसी जोश तरीके से मनाएं। बिल्कुल जी। आसमान, मेरा हमेशा की तरह वही एक पुराना पैगाम जो कि एवरग्रीन है, खुशियाँ जो हैं वो बांटने से बढ़ती हैं, गम बांटने से कम होते हैं। तो खुशियाँ जो हैं वो शेयर करें, चाहे वो ईद की खुशियाँ हों, चाहे आपकी ज़िंदगी में छोटी मोटी खुशियाँ हों। और रह गई किसी एक ख़ास मैसेज की बात, तो वो मैं आपको मैसेज कर दूँगी। आपको मैसेज कर दूँगी। जी फिजा। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ कि ईद से पहले कुछ दिन पहले आप कोशिश करें कि आपके साथ जो कोई स्टाफ है, कोई ऐसे लोग काम कर रहे हैं या जो मुस्तहकीन हैं, डिज़र्विंग हैं, आप उनको उसी ब्रांड से शॉपिंग करवाएं जहाँ से आप खुद करें। यस, हाँ, क्योंकि आप साल में एक बार तो ऐसा कर ही सकते हैं। और उसमें आपको खुद बड़ा अच्छा फील होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक जोड़ा जहाँ से लिया, आप जो जितने लोग जिनके लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं उनके लिए भी वहीं से लें, तो आपको खुद बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने अपनी एक दो मेट के लिए लिया था, वो सुन भी रही हूँ और बड़ा अच्छा थोड़े लगता दिन है बाद वो जॉब छोड़ के चली जाती है। मैं सच बता रही हूँ। मैं एक ब्रांड से जहाँ से मैं अपने रोजमर्रा इस्तेमाल के कपड़े ले रही होती हूँ, गीगा मॉल में है वो ब्रांड, वहाँ से मैंने अपनी मेड को लेके दिए, दुपट्टे भी, कपड़े भी, सब कुछ लेके दिया। वो 2-3 दिन के बाद जॉब छोड़ के चली गई। शायद उन्हें लगा कि मैं अच्छे कपड़े वैसे उसूली तौर पर उसको नहीं चाहना चाहिए था, उसको रहना चाहिए। दोबारा जाएंगी फिजा ने इतना अच्छा पैगाम दिया, तो मेरा ख्याल है प्रोग्राम के बाद हमें ही शॉपिंग करा दें। बिल्कुल। कहाँ लेके जा रही हो फिजा, जल्दी बताओ। जहाँ आप कहें। वैसे आप जल्दी से मुझे बात नहीं, एक सवाल तो मैंने पूछा ही नहीं जो मैं बड़े शौक से पूछती हूँ कि आप तीनों में से खाना कौन बनाता है शौक से? मैं बना देती हूँ। नहीं, शौक से तो नहीं। अच्छा, मैं बड़े शौक से बनाती हूँ। फिजा बनाती है। अच्छा, खाने में बनाती है। खाने में बड़े मजे की चीजें। कराची, ये मेरे घर आई थी बिरयानी कराची, इन्होंने बिरयानी बनाई थी और इन्होंने मेरे घर आके इतना महंगा मुझसे देसी घी मंगवाया था क्योंकि मैं कराची दिए थे। अच्छा, अभी भी मैं देसी घी में बनाती हूँ। अच्छा, नहीं, मेरा उसकी कढ़ाई बनाई थी। कब आपका बना हुआ खाना? मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा, मैंने ये अच्छा, मैं बड़ा मजे का मैसेज देना चाह रही हूँ कि जब मैं इस्लामाबाद आई तो जब आप अकेले होते हैं तो आपको कुकिंग आपकी बड़ी अच्छी एक्टिविटी होती है, बुक रीडिंग के अलावा। क्या आप कुकिंग करते हैं? आपको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कुकिंग में 2 चीजें याद रखिएगा। कुकिंग में भी आपका मूड होता है। अगर बहुत अच्छा कुक है, बहुत अच्छा कुछ शेफ है, अगर वो खाना अच्छा बनाता है लेकिन उसका मूड अच्छा नहीं है, तो आपको उसके हाथ में वो टेस्ट मूड तब अच्छा होगा। फिजा जल्दी बताओ ताकि और खाना हमेशा अच्छा रहे। हमेशा अच्छा होता है, बस मेरा मूड हमेशा अच्छा है। खाना पका हो गया इसका मतलब। मेरी कोशिश होती है नानियों दादियों वाला एक टोटका नहीं होता कि आप हल्की आंच पे पकाते रहें, और जो खाना आपने आधे घंटे में बनाना है आप उसको 1.5 घंटे में बना लें। उसका जायका ये बनाती भी देसी घी में है, ये देसी घी इस्तेमाल और देसी घी में अच्छा लगता है। वक्त खत्म हो गया, वरना मुझे पता ही नहीं चला प्रोग्राम कैसे लेते पूरी। नहीं, रेसिपी प्रोग्राम के बाद लेंगे, खाना पक्का करेंगे। खाना एनी टाइम फिजा का मूड अच्छा हो जाता है, हम उसका मूड अच्छा करने के लिए चले जाएंगे खाना खाने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर फिजा खान, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आसमा इकबाल, थैंक यू सो मच। आप प्रोग्राम में आमना शेख, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, न्यूज़ टॉक से आज के बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।